بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ ہماری پہلی ویڈیو چل رہی ہیں، جب سے قربانی کا ایک ماحول سا شروع ہوا ہے، قربانی کے ایام قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اور اپنے مسلمان دوستوں کو زیادہ سے زیادہ قربانی کے حوالے سے جتنی انفارمیشنز ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے آج کی اس مختصر سی ایک نشست کے اندر ہم ایک قربانی سے متعلق مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو مسئلہ ہم اس مختصر سی نشست کے اندر ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے۔ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ حاضرین کرام، اگر ہم دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف فرائض کو پوچھتے ہیں، جو صرف واجبات کو ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ آ جائے تو پوچھتے ہیں زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، جو کچھ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بہن کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو شیخ مسکرائے، انہوں نے کہا زکوٰۃ تو یہ 40واں حصہ ہوتا ہے، باقی 39 حصوں میں سے تم کیوں نہیں دیتے؟ تم 40واں حصہ ہی بہن کو دے رہے ہو۔ بہن تو ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بہنوں پر خرچ کرتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ تو اتنی بڑی، تو میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض پوچھتے ہیں، ہم لوگ واجبات پوچھتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے رب کائنات کا دیا ہوا ہے۔ اگر ذرا محبت اور عشق کے اندر ذرا تم جائیے تو ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کیا جو سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہو آپ کے نزدیک، اگر وہ سال میں ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے لیے کیا قربانی کر سکتے ہو کہ نہیں، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم فرائض پوچھیں گے، ہم واجبات پوچھیں گے، ہم سنتیں پوچھیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ واجبات ہے، یا یہ فرض ہے، اگر فرض ہے تو کر لوں گا، نہیں تو نہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے صرف اس کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں واشگاف الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی، تم سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ مالدار ہے سب سے زیادہ، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے پیسے مما رزقناہم، سارے پیسے دینے کے بعد اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھ سے آگے دے دو۔ جس طرح کہ آپ اپنے بچے کو کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی باہر مانگنے والا آ جاتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا یہ پیسے آگے پہنچاؤ۔ بس ہماری کنڈیشن یہ ہے، ہم درمیان میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی غریب کو کوئی پیسہ پہنچا دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، ہماری کوئی کمال نہیں ہے۔ جس طرح کہ بندہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا، نہیں، ہم یہ سوچ لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ نے اس کو دینے کے لیے مجھے چن لیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تبارک، تو ہماری کنڈیشن صرف یہ ہے کہ ہم لے کر آگے پکڑانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیسوں میں سے، ان چیزوں میں سے، ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جن سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اگر ہم اللہ کے کہنے پر کوئی چیز آگے پہنچا دیں تو اس میں ہمارا کیا حرج ہے؟ اس وجہ سے جو محبت اور عشق کے اندر مبتلا لوگ ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ چاہے تم پر فرض ہے چاہے فرض نہیں ہے، جب محبوب نے اشارہ کر دیا تو وہ محبوب نے اپنے بیٹے کو کی قربانی کے لیے بھی دریغ نہیں کیا، لہٰذا تم بھی دریغ نہ کرو، جیسے تیسا ہو قربانی کرو۔ اگر ہم مسئلے کی جانب آتے ہیں تو اگر ہم فرائض کو دیکھتے ہیں، واجبات کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ورق گردانی کرنی پڑے گی احادیث کی، ہمیں ورق گردانی کرنی پڑے گی اپنے قرآن مجید کی۔ تو ابن ماجہ کی روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے بڑے صحابی ہیں، 5375 حدیثیں جو سب سے زیادہ روایت ہیں وہ انہوں نے فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض قرار دیا ہے اس بندے پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ ان الفاظ
ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو ناراضگی، دیکھیں ناراضگی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فرض ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، فرض کا درجہ رکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی قربانی کرنے کی اور وہ قربانی کر سکتا ہو اور اس نے قربانی نہیں کی ایام قربانی کے اندر، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹ کے، کیونکہ وہ محدثین کرام اس کی وجہ بتاتے ہیں قریب بھی نہ پھٹنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ اس قدر ناراض ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام محبوب نہیں ہے، نیکی کا کام محبوب نہیں ہے، قربانی کرنی ہے، تو لہذا جس کو اللہ نے وسعت دی اس نے قربانی نہ کی، اللہ کے نبی بھی اس سے ناراض اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض۔ تو کن لوگوں پر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی احادیث سے محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے کہ چاہے اب صاحب نصاب زکوٰۃ اور اس کے اندر کچھ فرق ہے، زکوٰۃ اور قربانی کے واجب ہونے میں کافی ڈیفرنس ہے کہ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ صاحب نصاب وہ 1 سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس کے اوپر حولین 1 سال گزرنا شرط ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر ایام قربانی میں جو کہ صرف 3 ہیں، 3 ایام قربانی کے اندر اگر کوئی بندہ صاحب نصاب بن گیا، صاحب نصاب میں بات کر رہا ہوں، صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ 52 تولے چاندی کے بقدر اس کے پاس قیمت موجود ہو، اس کی ضروریات زندگی ہیں، اس کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا ایام قربانی کے اندر، تو اس پر سال گزرنا شرط نہیں، اس پر دن گزرنا شرط نہیں، اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہیں کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس عظیم عبادت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔